معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا طیبا کثیرا للہ الملک الواحد القہار، وتوصیفا تعظیما تقریبا بنعت احمد المختار۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ حضور رسالت مآب و آل و اصحاب رسالت مآب، رحمت عالم، فخر آدم و بنی آدم، قاسم نعمت، مالک جنت، منعم ذی جام، مخبر صادق، حضور احمد مجتبیٰ محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علی رحمت رضوان فرماتے ہیں، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کے چلے۔ حضرات، آج کی اس مجلس بابرکت میں ہم جس بزرگ اور جس ولی کی بارگاہ میں محبت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، عالم اسلام میں ان کا بڑا نام ہے۔ قطب وقت، امام اجل، شیخ المشائخ، سید التارکین، سلطان العارفین، حضرت سیدنا امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کس پائے اور کس مقام و منصب کے آپ حامل ہیں، وہ انشاءاللہ آج کی اس مختصر سی مجلس میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ سلسلہ رفاعیہ کے بانی مبانی ہیں، اور ہجری 512 میں عراق کے علاقہ بصرہ اور واسطہ کے قریب ایک قصبہ ام عبیدہ میں آپ پیدا ہوئے۔ ان کا نام احمد کبیر، کنیت ابو العباس، اور لقب ان کا بھی محی الدین ہے، یعنی قریب زمانہ ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 473 میں پیدا ہوئے، اور یہ 512 میں 40-45 سال کا فاصلہ، اور غوث پاک کے وصال فرمانے کے 17 سال بعد ان کا وصال ہے، یعنی ایک ایسا دور گزرا کہ ان کا زمانہ اور غوث پاک کا زمانہ ایک ہے۔ ہجری 512 میں پیدا ہوئے، اور
اس پائے کے بزرگ ہیں کہ ان کی ایک بہن، اور ایک روایت میں کہ ان کے خاندان سے کسی خاتون کو ان کے ولادت سے 40 دن پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں بشارت دیتے ہیں، حضور کہتے ہیں کہ سید محمد علی کے یہاں ایک فرزند 40 دن کے بعد دنیا میں تولد ہونے والے ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں، وہ اللہ کے محب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اولیاء میں ایک بہت بڑا مقام و منصب دیا ہے۔ حضور انہیں خواب میں بتاتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ وہ شہزادہ دنیا میں آئے، ان کے 40 دن آنے سے پہلے ان کا شہرہ، ان کی خبر سب میں پھیلا دو، تاکہ جب وہ آئیں تو ان کا آنے کا وقت بڑے اہتمام سے منایا جائے۔ یہاں تک کہ 40 دن کے بعد حضرت امام احمد کبیر رفاعی ہجری 512 15 رجب کو آپ اس دنیا میں جلوہ بار ہوتے ہیں۔ آپ کے والد گرامی حضرت سید علی، کچھ واسطوں سے آپ کا سلسلہ حضرت امام علی مقام اور مولائے کائنات سے مل جاتا ہے۔ حضرت امام احمد کبیر رفاعی، ان کے والد گرامی حضرت سید علی، ان کے والد گرامی حضرت سید حسن ہاشمی مکی، ان کے والد گرامی حضرت سید احمد اکبر صالح، ان کے والد گرامی امام حسن ثانی، ان کے والد گرامی حضرت ابراہیم مرتضی، ان کے والد گرامی حضرت موسیٰ رضا کاظم، پھر امام جعفر، امام باقر، زین العابدین، امام علی مقام مولائے کائنات۔ آپ اس پائے کے بزرگ ہیں۔ سنیے، ابتدائی تعلیم عراق میں جہاں ام عبیدہ ہے، آپ کا مزار پاک بصرہ کے بالکل قریب ایک علاقہ ہے واسطہ، اور بصرہ اس کے بیچ میں ایک چھوٹا سا گاؤں حسن کر کے ہے، اور اسی حسن کا ایک علاقہ ام عبیدہ جو آج گاؤں اور آج شہر کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ آپ وہاں پہ جلوہ بار ہوئے، پیدا ہوئے، کچھ سال کے بعد ہی والد گرامی کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ان کے ماموں تھے حضرت امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت شیخ منصور بطائحی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جو اپنے وقت کے اولیاء میں، اپنے وقت کے صوفیاء، اپنے وقت کے مشائخ میں ایک اعلیٰ درجہ، ایک اعلیٰ نام رکھتے تھے۔ حضرت امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے انتقال کے بعد انہوں نے، یعنی شیخ منصور بطائحی نے، آپ کے ماموں نے آپ کو اپنی بہن یعنی احمد کبیر رفاعی کی والدہ کو اپنے پاس بلا لیا، اور ابتدائی تعلیم حضرت امام احمد کبیر رفاعی وہیں پہ حاصل کرنے لگے، یہاں تک کہ آپ نے شیخ عبدالسمیع ہربونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان سے قرآن مجید سیکھا، قرآن مجید پڑھا، اور پھر آگے چل کر حضرت امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ نے کئی ایک اساتذہ حضرت شیخ عبدالملک ہربونی اور اس طرح بے شمار اساتذہ سے، شیخ ابو الفضل، ان سے آپ نے تفسیر، فقہ اور علم حدیث، علم قرآن اور منطق، فلسفہ، ظاہری مروجہ علوم آپ نے حاصل کیے، یہاں تک کہ علوم عقلیہ، علوم نقلیہ سے اس قدر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس زمانے میں مہارت عطا فرمائی کہ ابتدائی تعلیم کے بعد آپ کے ماموں حضرت شیخ منصور بطائحی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو جن اساتذہ کے پاس چھوڑا، انہوں سارے اساتذہ نے آپ کو قابل ہونہار پایا، یہاں تک کہ 20 سال کی عمر میں اتنے زبردست عالم بنے، اتنے زبردست فصیح مبلغ، اتنے زبردست مفسر قرآن بنے۔ 20 سال کی عمر میں آپ کے اساتذہ نے آپ کے ہاتھ سر پاک پہ دستار باندھی، آپ کو سند فراغت سے نوازا گیا، اور 20 سال کا یہ شہزادہ اس وقت پورے عراق میں آب و تاب کے ساتھ لوگوں سے اپنے علم کا لوہا منا چکا تھا۔ آپ نے 20 سال کی عمر میں ایک زبردست عالم بن گئے، پھر آپ تصوف کی طرف مائل ہوتے ہیں، یہاں تک کہ آپ نے خدا کی وحدانیت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق پہ آپ کو جو کمال تھا،
خدا کی وحدانیت، یعنی اپنے آپ کو اس قدر انہوں نے اللہ کی محبت میں فنا کر دیا تھا۔ ایک صوفی کیا ہوتا ہے؟ صوفی وہ ہوتا ہے جو حقیقی اللہ والا، وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو خدا کی محبت میں فنا کر دے، مٹا دے، یہاں تک کہ اسے ہر شے میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آئے۔ اس سال یعنی آپ ظاہری علوم حاصل کرنے کے بعد جب اپنے ماموں حضرت شیخ منصور بتائی کے پاس رہنے لگے، باطینی توجہ، تصوف، اور پھر انہوں نے ہی آپ کو خرقہ خلافت پہنایا۔ اس قدر آپ کو اللہ تعالیٰ نے تصوف کے مقام پہ فائز کیا۔ ایک دن آپ کے ماموں کہتے ہیں جاؤ گھاس کاٹ کے آؤ، یعنی کھیتی تھی، اس میں سبزیاں اگی تھی، گھاس اگی تھی۔ آپ نے اپنے بہت سارے گھر والے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ گھاس کاٹ کے آؤ۔ حضرت امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی حکم دیا، وہ گئے مگر وہ خالی ہاتھ آئے۔ کہا تم نے کچھ گھاس نہیں کاٹی، وہاں سے سبزی لے کے نہیں آئے، سبزہ لے کے نہیں آئے۔ حضرت امام احمد کبیر رفاعی اس قدر اپنے آپ کو اللہ کی ذات میں فنا کر چکے تھے اور سارے مظاہر الہی، قدرت الہی میں اس قدر انہیں اللہ کا جلوہ نظر آتا تھا۔ حضرت امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے اس جگہ سے سبزی نہ کاٹی، اس کی وجہ یہ تھی کہ جس سبزی کو ہاتھ لگاتا تھا اس سے اللہ کے ذکر اور کلمہ کی آواز آتی تھی۔ میں سنا کرتا تھا تو عزت کے لیے کہ یہ گھاس اللہ کا ذکر کر رہی ہے، یہ سبزی اللہ کا ذکر کر رہی ہے، یعنی وحدت میں، خدا کی وحدانیت میں اور خدا کے جلووں میں ایسے گم کر دیا۔ جہاں جاتے ہیں پتھر، آپ سنتے ہیں کہ پتھر خدا کا کلمہ پڑھ رہا ہے، درخت سے کلمے کی آواز آ رہی ہے، آپ لوٹا اٹھاتے ہیں تو اس لوٹا سے ذکر الہی کی آواز آ رہی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کانوں کے پردے ہٹا ڈالے، ظاہر کے سارے پردے ہٹا ڈالے۔ حضرت امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیکھا کرتے تھے درخت بھی کلمہ پڑھتا ہے، زمین پہ ڈالتے تو کنکر سے بھی کلمہ اور ذکر کی آواز سنا کرتے تھے۔ اس قدر پائے کہ بزرگ حضرت امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہاں تک کہ آپ کے ماموں حضرت شیخ منصور بتائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب انتقال ہوا، آپ کو خرقہ خلافت عطا ہوا، آپ سجادہ نشیں بنے اور آپ کی بارگاہ میں لوگ آتے رہے، ظاہری مروجہ علوم بھی اور صوفی بڑے بڑے مشائخ آتے، لوگ آتے، انہیں آپ تزکیہ نفس کرواتے، دنیا سے بے تعلقی، ان کا تعلق اللہ سے جوڑنا، ان کا رشتہ خدا سے جوڑ دینا، معرفت الہی ان کے دلوں میں الیٹ دینا۔ حقیقی عشق رسول کہا کیا ہوتا ہے؟ اس زمانے میں کچھ لوگ صوفی کا نام لے کر تصوف کو بدنام کرنے کے لیے آمادہ تھے، صرف لباس صوفی کا پہنا تھا، مگر انہیں حقیقی تصوف، حقیقی معرفت الہی سے کچھ پیر سروکار نہ تھا۔ بس ظاہری لباس صوفیوں کا پہن کر، ظاہری ٹاٹ کا لباس پہن کر لوگوں سے نذرانے وصول کرنا، مگر دل معرفت الہی سے خالی تھا۔ آپ نے ان سارے لوگوں کا رد فرمایا اور حقیقت میں تصوف کسے کہا جاتا ہے، معرفت الہی کسے کہا جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ کی بارگاہ میں مروج ظاہری علوم پڑھنے والے طلبہ کی بھی تعداد ہے۔ آپ کی بارگاہ میں وہ لوگ جو علم عرفان حاصل کر رہے، تصوف حاصل کر رہے، ان کی بھی بڑی تعداد ہے۔ نہ آپ کبھی ان سے معاوضہ لیتے ہیں، نہ آپ کبھی ان سے ہدیہ لیتے ہیں۔ یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ کبھی کبھی آپ کی بارگاہ میں اس قدر ازدحام ہو جاتا، سب کے کھانے پینے کا انتظام آپ کے ذمہ ہے، سب کے پودو باش کا انتظام آپ کے ذمہ ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا حضرت امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دسترخوان لگتا، 15,000، 20,000، 50,000 لوگ آپ کے دسترخوان پہ کھانا کھایا کرتے تھے۔ اللہ اللہ، اس قدر لوگوں کو کھانا کھلانا ایک دن کا معاملہ نہیں تھا، یہ 2 دن کا معاملہ نہیں، زمانوں تک چلتا رہا۔ علامہ شترمفی نے آپ کے تعلق سے ایک روایت نقل فرمائی ہے، ایک صاحب جو بڑے بزرگوں میں صاحب دل سے، وہ ملاقات کے لیے حضرت امام احمد کبیر رفاعی کی بارگاہ میں پہنچے، دیکھا کہ ام عبیدہ عراق میں دسترخوان لگا ہے اور فقیر، صوفیہ، مہمان
طلبہ، طالبین علوم، طالبین عرفان الہی، یہ سب بیٹھ کر آپ کے دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہیں۔ 1 لاکھ کا مجمع ہے، لاکھ لوگ آپ کے دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہیں۔ وہ صاحب دل جو امام احمد کبیر رفاعی سے ملاقات کرنے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں حضور اتنا بڑا ازدحام لگا ہے، اتنا بڑا مجمع ہے جس کو آپ کھلا رہے ہیں، مگر اپنے آپ کو امام احمد کبیر رفاعی نے ایسا مٹا دیا تھا، کبھی دماغ میں تکبر کا شائبہ پیدا نہ ہو پائے، کبھی دل میں اندر غرور پیدا نہ ہو پائے۔ آپ فوراً فرماتے ہیں اتنی بڑی تعداد کو فقیر کھانا کھلا رہا ہے، الحمدللہ میرے دل میں کبھی بھی اس کے لیے غمن پیدا نہ ہوا، اور اگر کبھی غمن پیدا ہو بھی جائے تو میرا حشر حامان کے ساتھ ہو جائے۔ اللہ اللہ، یہ ڈرنے کا حال تھا، کبھی بھی اپنے نزدیک تکبر، غرور، ان چیزوں کو آنے نہ دیا، اور اس قدر مخلوق خدا کی خدمت کرتے تھے کہ 6 مہینے میں 1 مرتبہ کھانا کھاتے۔ کتنے میں؟ خود نہیں کھاتے، مگر لوگوں کو دسترخوان لگا ہے اور لنگر لگا ہے۔ ایک صاحب آئے آپ کی خانقاہ میں اور اس کو کھانا پیش کیا گیا، حضرت کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے آئے تھے، کھانا پیش ہوا، حضرت کے مرید کھانا دیے، اور وہ آیا تھے، مہمان صاحب تھے، آئے تو وہ صاحب کہتے ہیں ابھی نہیں کھاؤں گا، مغرب کے بعد کھاؤں گا۔ حضرت فرماتے کب سے عادت ہے؟ کہ 6 مہینے سے عادت ہے، یعنی مغرب کے بعد کھاؤں گا۔ خیر نماز مغرب ہو گئی، مغرب کے بعد وہ صاحب مہمان جو آئے تھے کھانے کے لیے بیٹھے، سامنے حضرت بھی جلوہ بار امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ وہ صاحب کہتے ہیں حضرت آئیے آپ بھی کھائیے، آپ فرماتے ہیں میں ابھی نہیں کھاؤں گا۔ مہمان کہتے تو کب کھائیں گے؟ کہ 6 مہینے بعد کھاؤں گا، کہ 6 مہینے کے بعد کھاؤں گا۔ جس کی غذا ذکر الہی ہو، جس کی خوراک روحانیت بن گئی ہو، اللہ کا ذکر جس کے غذا بن جائے، خدا کا ذکر و تسبیح جس کی خوراک بن جائے، اور ذکر الہی سے جس کے اندر توانائی اور طاقتیں پیدا ہو، دنیا کا کھانا صرف معمول کے لیے یا صرف اس لیے کہ اس سے تھوڑی دیر بدن قائم رہے، بلکہ ان کا کھانا بھی سنت ادا کرنے کے لیے، مصطفیٰ کے قانون پہ عمل کرنے کے لیے، ورنہ ان کا حال الگ ہوتا ہے۔ وہ خدا کی بارگاہ میں راتیں گزارنے والے، معرفت الہی کے اعلیٰ مقام پہ فائز ہے، مگر دکھانے کے لیے کہ کھانا کیسے کھانا چاہیے، مریدوں کی تنبیہ، ان کی اصلاح کرنے کے لیے، ورنہ حال یہ تھا کہ 6 مہینے تک کھانا نہیں کھاتے۔ اسی طرح نہ ذکر میں کوئی کمی آتی، نہ نمازوں میں کوئی کمی آتی، 6 مہینے کے بعد کھانا کھانا ہے، مگر بدستور حال ایسا ہے کہ نہ سستی ہے، نہ کائلی ہے، بھوک پیاس ہے، مگر عبادت کا وقت آتا ہے تو اس طرح کھڑے ہو گئے جیسے 17 سال کا جوان عبادت کر رہا۔ حضرت امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سنیے کس درجے کے بزرگ ہیں آپ کی، کرامتیں بے شمار ہیں۔ آپ کے تعلق سے علامہ شطنوفی نے ایک روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں ایک مرید نے، مرتبہ ایسا نہیں ملتا نا، بزرگ لوگ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، سب مجھے محبت کریں ایسا نہیں ہوتا، اب سب میرا ہاتھ چومیں گے ایسا نہیں ہوتا ہے، ہاتھ چومنے کے بعد باہر جا کے برائی بھی کرتا ہے۔ ایسا اللہ والوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ سب، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کسی نے بلایا کہ حضور فلاں صاحب انتقال کر گئے ہیں، آئیے نماز جنازہ پڑھا دیں۔ حضرت نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آئے، کسی نے کہا حضور مرنے والا بہت اچھا تھا، سارا علاقہ اس سے راضی ہے۔ حضرت کہتے نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ کہ کیوں؟ کہ سب راضی ہیں، یعنی سب کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا تبھی راضی ہے، غلط میں بھی ہاں ملاتا ہوگا، صحیح میں بھی ہاں ملاتا ہوگا، سب کی ہاں میں ہاں، سب کو راضی کرنا مشکل ہے۔ ایک اللہ والا صاحب دل جو اللہ کے قانون پہ عمل کرے گا، حضور کی شریعت سامنے رکھے گا، سب لوگ اس سے راضی نہ ہوں گے، کچھ لوگ اس کے مخالف بھی ہو جائیں گے، اس سے سب راضی تھے، یعنی غلط میں بھی ہاں کر رہا تھا، صحیح میں بھی ہاں کر رہا تھا۔ حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں یہ منافق لگ رہا ہے، اس کی نماز جنازہ میں نہیں پڑھاؤں گا۔ سب لوگ راضی ہوں، اب میں چاہوں کہ سب لوگ میرے پیچھے چلے، ایسا نہیں ہوتا ہے، پیچھے پڑیں گے، اور ہوتا ہی ہے۔ اللہ والے حضرت امام احمد کبیر رفاعی کے مرید نے خواب میں دیکھا، علامہ جامی نے اس واقعے کو نقل کیا ہے،
خواب میں دیکھا حضرت کی جو بیوی ہے، حضرت جو ہے ایک بہت عالیشان کمرے میں جلوہ بار ہے. امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت عالیشان کمرہ ہے، مگر حضرت کی بیوی جو ہے اس کے ہاتھ میں ایک تنور میں جلی ہوئی لکڑی ہے کولسے کی طرح، اور وہ حضرت کے کندھے پہ حضرت کی بیوی مار رہی ہے، جس کی وجہ سے حضرت کا جو ہے حضرت کے کپڑے جو ہے میل کچیل والے اور اس کی وجہ سے داغدار ہو گئے. حضرت کا وہ مرید اٹھتا ہے کہ خواب میں دیکھا حضرت کی بیوی، ویسے بھی ہمیں معلوم ہے حضرت کی بیوی سخت مزاج ہے، آپ کو جو ہے زیادہ اہمیت نہیں دیتی، مگر خواب میں دیکھا حضرت بہت عالیشان کمرے میں ہے، مگر حضرت کی بیوی آپ کو لکڑی سے مار رہی ہے. وہ مرید حضرت کے دوسرے مریدوں کو جمع کرتا ہے، کیا کیا جائے؟ ایک آدمی کہتے ہیں کہ ان کا جو مہر کی رقم ہے 500 دینار دینا باقی ہے، شاید اسی لیے، اور حضرت کے پاس تو کچھ ہے نہیں، اللہ والے ہیں. 500 دینار، ایک مرید گیا گھر سے کہا لے لو 500 دینار، دے حضرت کو کہو کہ حضرت اسے دے دے آپ اپنے مہر کی رقم، اور اس سے جو ہے علیحدہ اختیار کر جائیں. حضرت کا مرید آیا کہ حضور 500 دینار لیجئے، اپنی بیگم کو دیجئے اور پھر علیحدہ ہو جائیں، اتنی چرب زبانیں اس قدر آپ کو تکلیف پہنچاتی ہے. حضرت فرماتے ہیں اس تکلیف پہ صبر کر رہا ہوں، تب تو نے دیکھا اس عالیشان کمرے میں ہوں، تب تو نے دیکھا میں اس عالیشان کمرے میں ہوں. یعنی ان صبر کے بعد اللہ تعالیٰ مقام، منصب و مرتبہ عطا کرتا ہے. حضرت ابو الحسن خرقانی کے پاس ایک آدمی ملاقات کے لیے آیا تھا، ایران میں ان کا مزار ہے، ابھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک مہینہ پہلے وہاں حاضری ہوئی تھی. خرقان علاقہ ہے، ابو الحسن خرقانی ایک صاحب مصر سے آئے تھے یا قریب سے کہیں، اور حضرت کا نام سنا کہ حضرت سے مرید ہونا ہے. حضرت کی بارگاہ میں آئے، حضرت کہیں گئے ہوئے تھے، گھر پہ ان کی بیوی تھی ابو الحسن خرقانی کی. کہ حضرت نہیں ہے، کب وہ باہر گئے ہیں، کیا کام ہے؟ کب فلاں علاقے سے آیا ہوں، بڑا دور سے آیا ہوں، حضرت کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے، مرید ہونا ہے. حضرت ابو الحسن خرقانی کی بیوی کہتی ہے جاؤ جاؤ، وہ صوفی نہیں ہے، صرف ڈھونگ کرتے ہیں تصوف کا، کچھ نہیں ہے، لوگوں کو خام جو ہیں اپنی ولایت کا چرچا کرواتے ہیں، کچھ نہیں ہے، میں ان کی بیوی ہوں، مجھے معلوم ہے، کسی اور سے مرید ہو جاؤ، خام ادھر پھنس جاؤ گے، یہ خود پھنسے تمہیں بھی پھنسائیں گے. تو وہ جو تھے وہ بڑے افسوس کے ساتھ چلے کا، اتنا دور سے آیا تھا، لیکن یہاں تو حضرت کی بیوی کہہ رہی ہے کہ یہ صوفی نہیں ہے، ڈھونگی ہیں. چلے گئے، چلتے چلتے جنگل میں پہنچے تو حضرت ابو الحسن خرقانی کو دیکھا شیر پہ بیٹھے ہیں اور سانپ کا سوٹا بنا کے شیر کو مار رہے ہیں، سانپ کا سوٹا بنا کے شیر ہانک رہے ہیں. وہ حضرت کے قریب گیا، کہا حضور شیر پہ سواری ہے، سانپ کا سوٹا بنایا ہے، وہاں پہ گھر پہ تو آپ کے ولایت کے تعلق سے کچھ الگ ہی بات سنتا ہو، اور یہاں آپ کو اللہ تعالیٰ نے شیر کی سواری عطا فرمائی ہے، یہاں آپ کی ولایت چھلک رہی ہے. حضرت فرماتے ہیں یہی تو ہوتا ہے اللہ والوں کے ساتھ، گھر پہ بکری کو برداشت کرتا ہوں تو اللہ جنگل میں شیر کی سواری دیتا ہے، گھر پہ بکری کو برداشت کیا ہے، اللہ نے شیر کی سواری عطا فرمائی ہے. یعنی اللہ والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اپنے ہی مخالف ہو جاتے ہیں، پڑوسی مخالف ہو گئے، گھر والے مخالف ہو گئے، یعنی ہوتا رہتا ہے. سب لوگ چاہیں گے ایسا نہ ہوگا، سب لوگ ہاتھ چومیں گے ایسا نہ ہوگا. آپ سچائی کا مشن لے کے چلیں گے، آپ دین مصطفیٰ جان رحمت کی خدمت کریں گے، ہمیشہ شیطان روڑا ڈالے گا، رکاوٹیں پیدا کرے گا، لوگوں کو بیچ میں لے آئے گا، لوگوں کے دماغ کو آپ کے تعلق سے کنورٹ کرے گا، مس گائیڈ کرے گا، اور آپ کا مقتدی آپ ہی کے سامنے آئے گا، ولی اللہ کا بیٹا باپ کے سامنے آئے گا، اس کی بیوی اپنے شوہر کے سامنے آئے گی کہ نہیں کچھ نہیں ہے، ہمیشہ رہا ہے جہاں حق ہوتا ہے وہاں کچھ نہ کچھ اس طرح کے حالات پیدا ہوتے رہتے ہیں. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز، چراغ مصطفی سے شرار بولے بھی، جہاں چراغ مصطفی ہے وہاں شرار بولے بھی ہوا ہی کرتا ہے. لہذا سب لوگ ہمارے ہی فیور میں ہو جائے. امام محمد غزالی نے کیمیائی سعادت میں لکھا ہے کہ سب لوگ سوچتے ہیں کہ سارے لوگ میری طرح سوچیں، مگر وہ لوگ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اسی کی طرح سوچیں. سمجھے؟ یہ ہوتا ہے. حضرت اتنے بڑے پائے کے بزرگ اللہ اللہ، مگر اپنے آپ کو اس طرح مٹایا. حضرت کھانا کبھی جب مہمان آتا تو آپ کھانا کھاتے، مہمان کے بغیر کبھی کھانا نہ کھایا، دور تک چلے جاتے، بلکہ بیماروں کی عیادت کرتے تھے. آپ کو پتا چل جاتا کہ فلاں علاقے میں کوئی بیمار ہے،
آپ کتنا دور کا سفر طے کر کے امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں پہ جاتے اور اس بیمار کی عیادت کرتے، اسے ضرورت ہوتی اسے دیتے، اس کے پاس بھیجتے، اس کے لیے دعا فرماتے، اس کے سارے انتظام کر دیتے، یعنی بیماروں سے اس قدر محبت، اور اس سے کہتے تھے میرے لیے دعا کر۔ کئی کلومیٹر تک بیمار پرسی کے لیے جاتے، عیادت کے لیے جایا کرتے، کسی کی خبر سنتے کہ فلاں گھر میں مہمان آئے ہیں، آپ فوراً کہتے کھانا بناؤ مہمان کو پہنچانا ہے۔ یعنی اس طرح مخلوق کے خدا کا جذبہ، خدا کے بندوں کی خدمت کرنے کا جذبہ۔ بلکہ آپ کے تعلق سے ایک روایت علامہ شطروفی لکھتا ہے، ایک کتا جس کو کھجلی کا مرض ہو گیا تھا، آپ اس کے علاج کے لیے بے طرف جایا کرتے تھے، آپ کہتے ہیں اس کا علاج کیا جائے، آپ خود لوگوں کو حکم دیتے، آپ نفس نفیس چلے جاتے۔ کبھی بکری کسی جگہ پہ بیمار ہوتی ہے، آپ اس کو اٹھا کے خانقاہ کے قریب لاتے، اس کا علاج کرواتے، اور آپ فرمایا کرتے تھے جو اللہ کے مخلوق پہ رحم نہیں کرتا وہ اللہ سے رحم کی امید نہ کرے، ان مخلوقات الہی پہ رحم کرو، اللہ تعالیٰ انہی کے صدقے میں تم پہ رحم کرے گا، اللہ انہی کے صدقے میں تمہیں بخشنے والا ہے۔ آپ فرماتے یہ سارے، چاہے بکری ہو چاہے بھیڑ ہو، یہ سارے مخلوق کے خدا میں آتے ہیں، میں ان کو راضی کر لوں گا، مجھے یقین ہے میرے رب کی رحمت راضی ہو جائے گی۔ یہ حال ہے۔ بلکہ آپ کے تعلق سے روایت ہے، اگر آپ سوئے ہوتے اور آپ کی آستین پہ کوئی جانور سو جاتا تو آپ نکالتے نہیں، آستین کاٹ دیتے، آپ آستین نکالتے نہیں، آستین کاٹ دیتے، نکالتے تو جانور اڑ جائے گا، وہ اڑ جائے گا، آپ آستین کاٹ دیتے۔ ایک مرتبہ وقت کافی ہو گیا تھا، نماز تہجد آپ کو پڑھنی تھی، اور فی الوقت کاٹنے کے لیے پاس میں کینچی یا اس طرح کا کوئی آلہ نہیں تھا، ایک بلی سو گئی اور آپ کی آستین پر بلی سوئی۔ اب آپ سوچتے ہیں اب میں نکالوں گا، بلی کی نیند میں خلل واقع ہوگا، اس کی نیند میں ڈسٹرب ہوگا، آپ سوچتے رہے کیا کرو، پھر لیٹ گئے، پھر دیکھا کہ نماز تہجد کا وقت چلا جائے گا، اب زمانوں سے کبھی نماز تہجد نہیں چھوٹی، نماز تہجد کا وقت چلا جائے گا، مگر دیکھا تو بلی حضرت کی آستین پہ سوئی ہوئی ہے، اب نکال میں تو بلی کے نیند میں خلل ہوگا، مگر وہاں وقت تہجد، نماز تہجد کا وقت جا رہا ہے، کیا کریں؟ آپ بہت آہستہ سے احتیاط کے ساتھ آپ نے آستین کو نکال لیا، دیکھا کہ بلی کے نیند میں خلل واقع نہ ہوا، وہ بدستور بلی سوتی رہے، آپ نے کہا الحمدللہ الحمدللہ، اس طرح کہہ کہ آپ وضو کرتے ہیں نماز کے لیے چلے گئے، جب نماز پڑھ کے آتے ہیں تو دیکھا بلی اٹھ کے اس جگہ سے چلی گئی ہے، اس جگہ سے اٹھ کے چلی گئی تھی۔ اللہ اللہ، حضرت جو ہے اللہ والے جو ہوتے ہیں جن کے رتبے ہیں سوا، ان سے سوا مشکل ہے، حضرت کے دل میں خیال آتا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے آستین نکالنے سے بلی جگ گئی ہے، اللہ اللہ، یہاں تک کہ حضرت کو اس واقعے کا ایسا صدمہ پہنچتا ہے، آپ 14 سال تک نماز پڑھتے تھے، جب بھی نماز کے بعد دعا کرتے تھے اور کہتے تھے مولا اگر میرے آستین کے نکالنے کی وجہ سے بلی کے نیند میں خلل آیا ہے تو قیامت کے دن احمد کبیر رفاعی کی پکڑ نہ کرنا، قیامت کے دن اس واقعے کے بدلے مجھے بخش دینا، اس کی پکڑ مجھ سے نہ کرنا، اللہ اللہ۔ جب بھی دعا کرتے بلی کا ذکر فرماتے، جب بھی دعا کرتے اس بلی کا ذکر فرماتے۔ علماء کہتے ہیں چلو یہ واقعہ تو ہو گیا، نہ شریعت اس پہ پکڑ کرے، مگر اللہ والوں کا حال الگ ہوا کرتا ہے۔ علماء فرماتے وہ بلی کتنی خوش نصیب ہے جو 14 سال تک امام احمد کبیر رفاعی کی دعاؤں میں رہی، وہ کتنی خوش نصیب بلی ہے جس کا 14 سال تک امام احمد کبیر رفاعی ذکر کرتے رہے۔ یہ اللہ والے ہیں، ایسا ہی مقام نہیں ملتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کے گلے گلزار ہوتا، ایسا ہی مقام نہیں ملتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں غازی ہو غزالی ہو رومی ہو کہ جامی ہو، غازی ہو غزالی ہو رومی ہو کہ جامی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہو سحر گائی۔ اپنے آپ کو بلا کرنے کے لیے دیکھیے بلی کا ایک واقعہ، ایک آئیڈیل دے رہا ہے، میسج دے رہا ہے کہ اللہ والے صالحین کا یہ حال ہے کہ ان کی وجہ سے بلی کے نیند میں خلل نہیں ہے، نیند میں خلل نہیں ہوتا ہے جانور کے، اور کبھی ہو بھی جائے توبہ کرتے ہیں، روتے ہیں، اللہ اللہ۔ یہ ان کا حال ہے، ہمارا حال، ہمارے گھر پہ شادیاں ہیں، 2-2 بجے تک سنگیت بج رہا ہے، 2-2 بجے تک سنگیت بج رہا ہے، پاس میں کوئی بیمار سویا ہے، پاس میں کوئی بیچارہ مزدوری کر کے محنت کر کے مشکل سے کھانا کھا کے ابھی لیٹا ہے،
کبھی خیال کرتے ہیں ہمارے اس ساز و سنگیت سے اس کے نیند میں خلل پڑتا ہے، اس کے آرام میں خلل پڑتا ہے؟ ایک بیمار ہے بیچارہ سوتا ہے پھر اٹھ جاتا ہے، یا ڈھول تماشے تاشے اور بہو بیٹیاں ناچ رہی ہیں، نہ پاس والوں کی فکر ہے، نہ خوف خدا ہے، نہ اللہ کے بارگاہ میں قیامت میں جواب دینا اس کا کچھ خیال ہے۔ 2-2 3-3 بجے تک سنگیت کی محفل چالو ہے اور پڑوس والوں کا سونا بیکار، ان کا کھانا پینا، ان کا بات کرنا بیکار ہو گیا۔ کیا سمجھتے ہو دنیا ہندوستان ہے، یہاں کوئی نہ پکڑے گا، مگر اللہ کی بارگاہ بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ جب پکڑنے پہ آتا ہے وقت کا فرعون چھوٹ نہیں پاتا ہے، وقت کا نمرود مچھر کا فلسفہ سمجھا دیتا ہے۔ ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آج جو کرنا ہے کر لے، مگر سارے اعمال فرشتہ نوٹ کر رہا ہے۔ آج کس کو نیند میں خلل پہنچا رہا ہے، آج کس کا چھین رہا ہے۔ یہاں تو واقعہ امام احمد کبیر رفاعی کا درس دے رہا ہے، خدا والا سچا مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے جانور کے نیند میں بھی خلل نہیں آتا ہے۔ ہمارے کرتوت سے نیند میں تو جانے دیجئے لوگوں کی زندگیوں میں خلل آ جاتا ہے، لوگوں کی لائف میں ڈسٹرب آ جاتا ہے، مگر کبھی اس کا خیال نہیں آتا۔ فلاں کا 50,000 لے کے چلے گئے ہیں، اب وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ فلاں کا 10,000 لے کے چلے گئے ہیں، اس غریب سے پوچھو اس کے لیے 10,000 کیا معنی رکھتا ہے، اس سے پوچھو اس کے لیے 20,000 کیا معنی رکھتا ہے۔ اس کا اٹھا لیا، اس کا اٹھا لیا، کبھی سوچا اس کی بیوی انتظار کر رہی تھی اور اس کا پیسہ لے کے تو چلا گیا، اس کا بچہ کھانے کے لیے انتظار کر رہا تھا، اس کا دولت اس کی لے کے تو چلا گیا۔ کیا دے گا؟ دنیا میں شاید کوئی پکڑ نہ کرے، مگر اللہ تعالیٰ جب پکڑ کرنے پہ آتا ہے تو جتنا بینک بیلنس ادھر ادھر جمع کر کے ادھر ادھر چھین کے جو جمع کیا ہے، ایک پاؤں میں درد آتا ہے، کروڑوں کا بینک بیلنس ایسے ہی چلا جاتا ہے۔ ایک ڈائبٹیز آتا ہے، جتنا حرام کا جمع کیا تھا بینک بیلنس میں، ایک ڈائبٹیز میں سارا اڑتا چلا جاتا ہے۔ ایک کیس ایسا آیا، ساری پونجی پولیس والوں کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس چلی گئی۔ امام محمد غزالی کہتے یاد اللہ کی چکی پیستی دیر سے ہے مگر بڑی باریک پیسا کرتی ہے، اور جب اللہ اپنی پکڑ پہ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ جب اخذ کرنے پہ آتا ہے تو کبھی بھی دنیا کی کوئی طاقت اسے چھڑا نہیں سکتی ہے۔ لہذا دل کو بنا رکھا جائے، ایمان دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کمال ایمان کے ساتھ دیا جائے، اپنے دل و وسعت قلبی کا مظاہرہ کرے۔ آپ گھر میں کم کھائیں مگر پڑوس کا چولہا بیکار نہ ہونا چاہیے۔ مصطفیٰ کی تعلیم تو کتنا حسین درس دے رہی ہے۔ اگر تیرے پڑوس میں کافر بھی رہتا ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر غربت نے اس کے گھر پہ اوپر ڈیرا ڈال دیا ہے، اگر مفلسی نے اس کے اوپر ڈیرا ڈالا ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں تیرے سالن میں پانی زیادہ ہو جانا چاہیے مگر تیرا غریب کبھی بھی بھوکا نہیں سونا چاہیے، اس کا بچہ کبھی بھوکا نہیں سونا چاہیے۔ اتنا پوتر درس مصطفیٰ نے دیا ہے، ہمارے لیے زندگی کا آئیڈیل مصطفیٰ نے دیا ہے۔ اس لیے کہا تھا ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے، ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے جس کا ہم سائے کے آنگن میں بھی سایہ جائے۔ اب سایہ کیا جائے گا؟ ہم سائے کا سایہ ہی کھینچ کے ادھر لے آتا ہے، ہم سایہ کی ساری چیزیں کھینچ کے ادھر لے آتا ہے۔ یاد رکھو مصطفیٰ کی تعلیم نے بہتر میسج اور بہتر درس دیا ہے۔ اپنے ایمان کا مظاہرہ کرے، کامل ایمان کا مظاہرہ کرے، اور حضرت امام احمد کبیر رفاعی کی زندگی سے درس دے جن کا رویہ ایک بلی کے ساتھ ایسا ہے۔ اللہ نے ایمان کی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ہمارا دل اتنا بڑا ہونا چاہیے، ہمارا چولہا جلے نہ جلے مگر پڑوس میں اس بیوہ کا چولہا ضرور جلنا چاہیے۔ یہ ہمارا درس ہونا چاہیے، یہ ہمارا جو ہے پیغام ہونا چاہیے۔ ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے، ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے جس کا ہم سائے کے آنگن تک سایہ جائے۔ یہ درس ہے ہمارا، مگر ہم نے ان سب چیزوں کو مٹا دیا۔ غیر لوگ اس تعلیم پہ عمل کرتے کرتے آگے بڑھ رہے ہیں، اور جو ہماری دین میں تھا، جو اصول ہمارا ضابطہ تھا، آج اسی ضابطے کو ان کافروں نے چرا کے ترقی پا لی ہے۔ جو آج سے 15-20 سال پہلے جن سے چپل پہننا نصیب نہ تھا، جن کے مکانوں کی چھت نہیں تھی، آج وہ خربوں میں کھیل رہے ہیں۔ ہم جہاں تھے وہیں ہیں، ہم جہاں تھے وہیں ہیں، اور وہ لوگ آگے بڑھتے چلے گئے۔ مفتی عارف اللہ صاحب کہتے تھے جو قوم بھی اس دنیا میں چمکا ہوا تارا ہے، جو قوم بھی اس دنیا میں چمکا ہوا تارا ہے، ایک بات اس نے اسی مذہب کی چرا لی ہے، ایک بات اس نے اسی مذہب کی چرا لی ہے۔ جو ہمیں آئیڈیل بننا تھا آج ہم دوسروں کے دیکھ کر آئیڈیل بنا رہے ہیں۔ آئیڈیل تو مسلمانوں کو ہونا چاہیے تھا، ہمیں دیکھ کے سماج میں پریورتن آئے، ہماری زندگیاں دیکھ کے سماج میں پریورتن آتا، ہماری عبادتیں دیکھ کے سماج میں پریورتن آتا، ہمارے گھر کا ماحول دیکھ کے سماج میں پریورتن آتا۔
بدلے میں ہو گیا الٹا، غیروں کا نیچر ہمارے اندر آ گیا، غیروں کی تہذیب ہمارے اندر آ گئے، کافروں کا تہوار ہمارے اندر آ گیا۔ شادی بیاہوں میں دیکھو تو کافروں کی کتنی رسمیں آ گئی، ہمارے چھوٹے بڑے پرسنگوں میں دیکھو کافروں کی کیسی رسمیں آ گئی۔ جسے دنیا کے لیے ماڈل بننا تھا آج وہ دوسروں کے ماڈل کا محتاج ہو گیا، آج دوسروں کے آئیڈیل کا محتاج ہو گیا۔ اسی لیے کہا تھا اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے، غیروں سے مانگا کرتے ہیں مٹی کے چراغ، غیروں سے مانگا کرتے ہیں مٹی کے چراغ، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے۔ لہذا اپنے اندر انقلاب پیدا کیجئے، دنیا میں 50-100 سال کے بعد کل جانا ہے۔ امام احمد کبیر رفاعی کی زندگی درس دے رہی ہے، سرکار بغداد کا میسج درس دے رہا ہے، حضرت نظام الدین اولیاء کی زندگی میسج دے رہی ہے۔ تمہارا دل بڑا ہو، تمہارا ایمان بڑا ہو، تمہارا اخلاق بڑا ہو اور ایسا رویہ تمہارا اختیار کیا جائے، تمہارے گھر سے لے کے باہر کا ماحول جہاں کوئی دیکھے تمہاری ذات جہاں جائے وہاں اخلاق کو پھیلاتی چلی جائے، یہ ہونا چاہیے۔ الٹا کیا ہو گیا؟ لوگ کہتے ہیں مسلمان رہتے ہیں یہاں میں فلیٹ نہیں لینا ہے، بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ کیا بولتے ہیں؟ میرے کانوں سے سنی ہوئی بات ہے، ایک بول رہا تھا یہاں بے مسلمان رہے تھے یہاں فلیٹ نہ تھی لے، غلطی ان کی نہیں ہے، غلطی ہماری ہے، ہماری غلطی ہے۔ 2-2 بجے تک ہمارے گھروں میں ٹی ویاں چالو رہتی ہے، پڑوس والا پریشان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پڑوس والا پریشان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہماری مائی بہن دروازے پر بیٹھ کے ایسی گالیاں دے رہی ہے، شیطان کو شرما دے، اور گالیاں بھی مسلمان کو دی جا رہی ہے۔ کیا ہے؟ اپنا رویہ کھو ڈالا، اپنا کردار کھو ڈالا، جس کو آئیڈیل بننا تھا وہ خود تنزلی کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے اب بھی نہ سنبھلو گے تو مر جاؤ گے مسلمانوں، ہماری داستہ تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ یہ سب کہنے کی باتیں رہ گئی، آپ سنیں گے، بسم اللہ کریں گے، سبحان اللہ کریں گے، چلے جائیں گے۔ باپو نے اچھی تقریر کی، باقی سب نسیم منسی حباب منصورہ۔ اس لیے نہ ہم میں وہ طاقت ہے، پاور رہا کہ ہماری زبان سے سدھار ڈالیں، نہ آپ میں وہ میموری رہی کہ اس کو سن کر آپ عمل کے میدان میں آ جائیں۔ ڈاکٹر اقبال رونا رو گئے، وائز قوم کی پختہ خیالی نہ رہے، وائز قوم کی پختہ خیالی نہ رہے، برق طبعی شیریں مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تعلیم غزالی نہ رہی۔ ساری کتابوں میں دنیات صاحب کتابوں میں رہ گیا، ہمارے اپنے کردار میں ایک چیز بھی نہیں آنے رہی، سب چیزیں کتابوں تک محدود رہ گئی، اسٹیج تک ممبر تک محدود رہ گئی، پریورتن لائف میں نہ آیا، کردار عمل میں نہ آیا۔ اس لیے اس کا نتیجہ صرف اور صرف تباہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے بیچارے ڈاکٹر اقبال روتے روتے کہہ گئے، جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط و لذت خواب گراں بدل ڈالو۔ یہ 2-2 بجے تک جاگنا، 10 بجے اٹھنا، نہ فجر کا خیال، نہ گھر کی ذمہ داریاں، نہ خدا کی بارگاہ میں سجدے کا خیال، آوار کی دیر و فکر پہ آ گئی ہے، یہ بدل ڈالو اپنے آپ کو۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط و لذت خواب گرا بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بود بڑھتا ہے، مسافروں روی سے کارواں بدل ڈالو، کنارہ اپنا کی سفینہ اپنا اب بھی کنارے پہ لگ سکتا ہے، سفینہ اپنا اب بھی کنارے پہ لگ سکتا ہے، ہوا کے رخ پہ چلو باد باں بدل ڈالو۔ اس لیے ضروری ہے حضور کی تعلیم اپنے کردار میں ڈالی جائے، حضور کی سیرت کو اپنے کردار میں ڈالا جائے، ورنہ دنیا میں ترقی کی راہیں کبھی نہیں کھلنی ہے۔ کافی ٹھوکر مار کے چلا جائے گا، آپ کونے میں روتے رہو گے، نہ قلم پکڑنا آیا، نہ دستخط کرنا آیا، نہ دنیا میں ڈیولپ کیا، نہ آخرت کا ڈیولپ کیا، لوگ روندتے چلے جائیں گے، سوائے بربادی اور رونے کے کچھ ہاتھ نہیں آنے والا ہے۔ کہ نہیں ہے؟ کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہم کہیں کہ حکومت ایسی ہے، فلاں ہے، ہمارا نہیں، ہماری کمزوریاں ہیں، ہم دوسری پر کمزوریوں کیوں ڈالتے ہیں؟ سب قصور ان کا نہیں ہے، ہمارا بھی ہے۔ ہم نے مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کو چھوڑ دیا، جو آئیڈیل ہمیں بننا تھا اس آئیڈیل کو ہم نے پیروں تلے روند ڈالا، کچھ رہا ہی نہ ہے ہمارے اندر۔ اور اب تو پتہ نہیں گیم اور نہ جانے کیسی کیسی چیزیں آ گئی ہے۔ ایک انٹرنیٹ کی دنیا میں کیا ہے، ٹک کیا بولتے ہیں، ٹک ٹاک آیا ہے، الیاذ باللہ تعالی، اس پہ کتنی عیاشیاں ہو رہی ہے، اور ایسے بہت ساری چیزیں، فیس بک، یہ ساری چیزیں کیا ہے، بے حیائیاں ہیں۔ ہمارا 8 سال کا بچہ بھی موبائل کے بغیر رونے لگتا ہے، موبائل کے بغیر روتا ہے، باپ ماں سو جاتے ہیں، وہ 8 بجے رات کو 2-2 بجے تک موبائل میں بیٹھا رہتا ہے۔
ہم باپ ہونے کے ناطے آنکھیں بند کر لیتے، پانجو ہے نا کی نہیں کرے، پانجو چکرے بہو باپو سیدھو ہے، وہ گودری کے اندر کیا کر رہا ہے تمہیں پتا نہیں ہے؟ شیطان اس کا دوست ہے کیا؟ نہیں، نتیجہ روز اخباروں میں پڑھ لو۔ کبھی ایسا نہ ہو، اگر آج ایک صاحب کہہ رہے تھے باپو گزشتہ سال ٹوپ لایا تھا، موبائل میں کوئی گیم آتی ہے، اس گیم میں ایسا منہمک ہو گیا، ماں کھانا کھلا رہی ہے، اس کو نظر دوڑانے کا بھی وقت نہیں ہے، اتنا گیم میں منہمک ہو گیا کہ اس سال مارکس بالکل فیل جیسے لایا ہے، یہ صرف موبائل کی وجہ سے۔ مارک نہ آئے مگر آخرت ہاتھ سے نہیں چھوٹنی چاہیے۔ یاد رکھیے، اگر آج ہماری اولاد سے ہم نے اس موبائل کو نہ چھڑایا، 8 سال کا بچہ موبائل کے بغیر ضد کرنا رونے لگتا ہے، 10 سال کا بچہ جسے دنیا میں کوئی چیز نہیں چاہیے صرف موبائل چاہیے۔ آپ کے ہمارے سب کے گھروں کا یہ حال ہے، باپ جاتا ہے بیٹا موبائل میں ہے۔ کردار تو یہ ہونا چاہیے تھا، اسلامی اساس، اسلامی روایت، اسلامی پرمپراگت تو یہی چلی آ رہی تھی۔ باپ جب مزدوری کر کے گھر میں آتا تھا، بیگم دروازے پر بیٹھ کر آدھا گھنٹہ انتظار کرتی تھی، اور مزدور کرنے والا باپ جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا تھا، پہلے اس کی بیٹی کھڑے ہو کے سلام کرتی تھی، اس کا بیٹا آگے بڑھ کر سلام کرتا تھا۔ صبح سے میرا باپ گیا تھا، شام کو آیا ہے، باپ کا چہرہ دیکھتے تھے، بیٹے کو سکون مل جایا کرتا تھا۔ بیٹی آدھا گھنٹہ پہلے بیوی جو دروازے پہ انتظار کر رہی تھی، میرے شوہر کے آنے کا وقت آ گیا ہے، وہ محبتیں گھروں سے نکلتی جا رہی ہے۔ باپ تھکا ہارا گھر پہ آتا ہے، بیٹے کو فرصت نہیں ہے کہ باپ کو سلام کرے، بیٹی کو فرصت نہیں ہے کہ باپ کو سلام کرے۔ بیوی دیکھو تو کھانا بھی پکا رہی ہے، موبائل میں ویست ہے، موبائل بھی چلا رہی ہے، نہ سلام کا رواج نکل گیا۔ محبتیں جو مسلمانوں کے گھروں میں ہوتی تھی، وہ محبتوں کا کلچر نکل گیا۔ ایک باپ کے مقام کا جو اہمیت ہوتی تھی اس کی، وہ گھروں سے نکل جا رہی ہے۔ ماں صرف کھانا پکانے کی چیز بن گئی، باپ صرف کما کے کھلانے والا بن گیا، بیٹا موبائل میں، بیٹی موبائل میں۔ اگر آج بھی ہمارے اپنی بچوں کے ہاتھ سے اپنے اس موبائل کو نہ چھینا، یاد رکھیے گا کل ہماری گھر کی عورتیں یوٹیوب پہ ناچتی ہوئی نظر آئیں گے، ہمارے گھر کے بچے بھی فیس بک پہ عیاشی کرتے نظر آئیں گے، پھر باپ کو کونا بھی نہیں ملے گا رونے کے لیے، ماں کو رسوائی کی جگہ کچھ نہیں ہاتھ آنے والا۔ لہذا خدا را آج آپ بیٹے کو 2 تھپڑ مار دیجئے، مگر قسم خدا کی آج کی 2 تھپڑ قیامت تک آپ کے بیٹے کے لیے نسلیں سنوارنے کا ذریعہ بنے گی۔ آج اگر بیٹے کو مار کے موبائل چھین لیتے ہیں، اس کا بھویشیہ تابناک ہو سکتا ہے، اس کا فیوچر تابناک ہو سکتا ہے، ورنہ جس طرح آج موبائل میں بیٹھا ہے، کل آپ 80 سال کی عمر میں کھانستے رہو گے، اور بیٹا اسی وقت بھی موبائل میں بیٹھا رہے گا، نہ دوا لینے جائے گا، نہ تم کو ہاسپٹل لے جائے گا۔ لہذا اپنے بڑھاپے پہ رحم کرو، اپنی اولاد کو مصطفیٰ کی تعلیم سے آراستہ کرو، ورنہ تباہی کے سوا کچھ نہیں آنے والا ہے۔ لہذا چاہتے ہو ہمارے گھر میں محبتوں کا پیغام رہے، پھر وہ زمانہ لوٹ آئے جسے دیکھ کر زمانہ ابو ذر غفاری یاد آ جائے، زمانہ حضرت خالد ابن ولید یاد آ جائے۔ اپنے گھروں میں اسلامی تعلیم کا رواج ڈالیے، نکالیے اپنے گھروں سے ٹی ویوں کو، رات کو 2-2 بجے تک سیریلیں دیکھنا، صبح اٹھ کر ان چیزوں پہ نظر ڈالنا۔ آپ کی بیوی 2-10 دن لڑے گی، لڑے، مگر آخرت آپ کو نہیں ہاتھ سے جانے دینی ہے، اپنی قبر کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا ہے۔ اپنے بچوں پہ رحم کیجئے، اپنی اولاد پہ رحم کیجئے، بچوں کو 7 سال میں نماز کا حکم دیجئے، 10 سال میں مار کے پڑھائیے، 2-4-10 سال آپ کو محنت لگے گی، مگر نسلیں سنورتی چلی جائے گی، گھروں میں جنتی ماحول ہوتا چلا جائے گا۔ اور وہ ایک ہی وجہ ہے، آپ گھروں میں مصطفیٰ کا قانون نافذ کریں، میرا دعویٰ ہے وہ جھونپڑا بھی ہوگا، جنت کو شرما ڈالے گا۔ لہذا یاد رکھنے کی باتیں ہیں، اور جو ہے ورنہ آج جو ماحول مغرب کی طرف سے جو بلائیں آ رہی ہے، وہ کمینہ ٹوٹی ہوئی جینس پہنتا ہے، ہم بھی ٹوٹی ہوئی جینس پہنتے ہیں کہ نہیں پہنتے؟ مغرب کی طرف سے جو بلائیں آ رہی ہے، ارے مغرب میں جا کر تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے، ہم کیا ہیں؟ وہاں جا کر تو سورج بھی غروب ہو جاتا ہے۔ لہذا اپنی آخرت کی فکر کیجئے۔ دیکھیے امام احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی، بیان تو کچھ اور بھی کرنا ہے، جھنجھوڑنا ہے، تاکہ لوگ اس راستے پہ آنے کی کوشش کریں، جس مسلمان کو سرکار نے فرمایا تھا یہ مسلمان تو کھجور کے درخت کی طرح ہے، جو سوکھا ہو تو فائدہ دے، ہرا ہو تو فائدہ دے، اس کی گٹھلی فائدہ دے، اس کی جڑ فائدہ، اس کے پتے فائدہ، اس کا تنا فائدہ دے، یہ مسلمان ہوتا ہے۔ ایک چیز بھی ہمارے اندر نہ رہے، ایک چیز ہمارے اندر نہ رہے، سب چیزیں
بھلاتے چلے گئے، سب چیزیں ہمارے اندر نکلتی چلی گئی، ہم صرف نعرہ لگانے میں رہ گئے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں تھے تو وہ آبا ہی تمہارے پر تم کیا ہو، تھے تو وہ آبا ہی تمہارے پر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو، نہ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو کیا اسلاف سے نسبت روحانی ہے، ان کو کیا اسلاف سے نسبت روحانی ہے۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے ہیں تاریخ قرآن ہو کر۔ اب تک قوموں کو یاد ہے حکایت ان کی، اب تک قوموں کو یاد ہے حکایت ان کی، صفحہ صداقت پہ نقش ہے، صفحہ دہر پہ نقش ہے صداقت ان کی۔ یہ حال تھا، ہم نے مکمل طور پہ بزرگوں کے آئیڈیل کو ہمارے گھروں سے نکال کے پھینک دیا ہے۔ ہماری بیٹی بھی نہیں مانتی ہے، ہمارا بیٹا بھی۔ جب بیٹی بیٹا نہ مانے تو کون مانے گا؟ ہم نے اللہ رسول کو نہ مانا، ان کی تعلیم نہ مانی، مصطفیٰ کے قانون کو، ظاہر بات ہے جو اللہ کی نہیں مانتا اس کا بیٹا کبھی اس کی نہیں مانے گا، اور جو اللہ کی مانے گا بیٹا تو جانے دیجئے، وہ چلا جائے گا نا، راستے کا جانور بھی رک جائے گا کہ خدا کا نیک بندہ جا رہا ہے۔ جب اللہ اس کے رسول کی تعلیم کو مانیں گے، اللہ اس کے رسول کے قانون پہ عمل کریں گے۔ حضرت بشر حافی جب ایک بزرگ آئے تھے، حضرت بشر حافی ان کا مزار ہے بغداد شریف میں، جا رہے تھے، ایک کاغذ پڑا ہوا تھا جس میں بسم اللہ لکھا تھا، اور حضرت بشر حافی نے عطر لگا کر اچھی جگہ پہ رکھ دیا، اور حضرت کہ اس ادا کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند کیا، حضرت ابو الحارث بن بشر حافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کو ان کی ادا پسند آئی، اللہ کا نام تھا نیچے پڑا تھا اوپر رکھ دیا، اللہ کو اس ادا اتنی پسند آئی، اس زمانے کے جو بزرگ تھے اس کو خواب میں دیدار الہی ہوا، میرے بشر کو میرا سلام کہو، اور کہو تم نے اللہ کا نام بلند کیا، اللہ نے تیرا درجہ ولیوں میں بلند کر دیا۔ اللہ اللہ۔ حضرت بشر حافی ایک عام انسان، معمولی انسان ہے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ شراب خانہ چلاتے تھے، شراب پیتے تھے، ایسا بعض بیان کرتے ہیں، واللہ عالم۔ دستک ہوتی ہے رات کو 3 بجے 4 بجے، کون کا فلاں ولی اللہ پورے علاقے میں مشہور تھے۔ حضرت بشر حافی کہتے کانوں کا دھوکہ ہے، میرے گھر پہ وہ اللہ والے آئیں گے؟ پھر دروازے پہ دستک کا کون کا فلاں ہوں، کرے آپ میرے گھر پہ کا بشر دروازہ کھول، اللہ کا سلام دینے آیا ہوں، اللہ کا سلام۔ اللہ اتنا اللہ کے سلام کو سن کر اتنا بے خود ہو گئے، جوتے پہننے کا موقع نہ ملا، بغیر جوتا پہنے دروازہ کھولنے چلے گئے۔ کہ بشر تو نے آج رات کو کوئی کام کیا ہے، اللہ کا نام بلندی پہ رکھ دیا، اللہ نے تیرا نام ولیوں کے سب میں لا کے کھڑا کر دیا۔ اللہ اللہ۔ حضرت بشر حافی رونے لگتے، مولا تو کتنا کریم ہے، زمانوں کا گنہگار، میرا گناہ نہ دیکھا، میری ایک ادا کو پسند کر لیا، اور نہ صرف مومن بلکہ ولایت کا تاج عطا کر دیا۔ حضرت بشر کہتے ہیں اب اسی حال میں رہوں گا، زندگی پر جوتے نہ پہنے۔ آپ بتائیے اللہ کا بندہ جب ہو جاتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ مخلوق میں اس کی محبتیں ڈال دیتا ہے۔ حضرت بشر پھر کبھی بھی چپل نہ پہنتے تھے، اس لیے انہیں حافی کہا گیا، بشر حافی، ننگے پاؤں چلنے والے۔ آپ گھر سے مدرسہ، گھر سے مسجد جب جاتے تھے، اس جانور جتنے رستے میں ہوتے تھے، اللہ نے سارے جانوروں سے کہہ دیا تھا سنو یہاں سے میرا بندہ بشر گزر رہا ہے، لہذا جب تک بشر ہے اس راستے میں نجاست نہیں کرنی ہے۔ اللہ اللہ۔ پورا راستہ کبھی جانور اس راستے میں نجاست نہ کرتا، بشر کا راستہ ہے، اللہ والے کا راستہ ہے، بغیر جوتا کے نکلتے آئے۔ ایک صاحب آئے، دیکھا حضرت بشر حافی کا جہاں سے گزر ہوتا تھا وہاں ایک جانور پیشاب کر رہا تھا، وہ سمجھ گئے حضرت بشر حافی کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اللہ۔ یہ ہوتا ہے جب اللہ کی بندہ مانتا ہے تو اللہ جانوروں کو بھی اس کے تابع کر دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مومن ان کا کیا ہوا، اللہ اس کا ہو گیا۔ مومن ان کا کیا ہوا، اللہ اس کا ہو گیا۔ کافر ان سے کیا پھرا، اللہ ہی سے پھر گیا۔ تو یہ ہے حضرت امام احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے پائے کے ولی، توحید کے بارے میں سنا۔ اب دیکھیے احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ کس درجے کے ولی ہیں۔ ایک صاحب حضرت کے 2 مرید تھے، وہ رستے میں جا رہے تھے، وہ کہتے ہیں حضرت کی بہت سالوں سے خدمت کرتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے حضرت کے 2 مرید باتیں کر رہے تھے، بہت سالوں سے حضرت کی خدمت کرتے ہیں لیکن کچھ ملا نہیں۔ حضرت کے مرید تھے دونوں، امام احمد کبیر رفاعی کے، کچھ ملا نہیں۔ حضرت کے مرید، ایک مرید کہتا ہے اب کیا کریں، کچھ لیں؟ کہ چلو اگر حضرت سچے ہیں،
اور واقعی اللہ تعالیٰ نے ان کے کرامت و کشف دیا ہے، اور ہم ایسے پیر کے مرید ہیں جو اعلیٰ درجے کا ہے، تو ہماری خواہش پوری ہوگی کیا؟ کہ آرزو کرتے ہیں کہ ہم لوگ جنتی ہیں، آسمان سے کوئی لیٹر آئے جس میں لکھا ہو کہ ہم جنتی ہیں۔ وہ سوچ رہے تھے، اچانک نظر دوڑائی، اوپر سے ایک کاغذ اڑتا ہوا ایک مرید کے ہاتھ میں آیا، مگر کاغذ دیکھتا ہے تو وہ بالکل کاغذ تو تھا مگر کچھ لکھا نہیں تھا۔ فوراً امام احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں گئے، حضرت دیکھتے ہیں، مسکراتے ہیں، آپ الحمدللہ الذی ارانی ان اتیقا اصحابی من النار قوی الدنیا قبل الآخرہ۔ حضرت مسکراتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں، اے لوگو یہ لکھا ہوا ہے مگر تو کہ دست قدرت سے لکھا ہے، دست قدرت سیاہی سے نہیں نور سے لکھا کرتی ہے، دست قدرت نور سے لکھا ہے۔ آپ فرماتے الحمدللہ الذی ارانی اتیقا اصحابی من النار فی الدنیا قبل الآخرہ۔ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے ان دونوں مریدوں کو دنیا ہی میں آخرت سے پہلے تو نے جنتی بنا دیا۔ اے مولا تیرا شکر ہے ان کا حال اس بندے پہ ظاہر کر دیا۔ یہ حضرت امام احمد کبیر رفاعی صاحب حال ہیں، صاحب قال ہیں۔ ہجری 555 میں حج کے لیے گئے۔ ہر سال لوگ جاتے تو کہتے تھے میرا سلام خاص کر کے رسول پاک کی بارگاہ میں کہنا، خاص کر کے کہنا۔ لوگ جاتے، یہاں تک کہ ایک وقت آیا ہجری 555 میں حضرت امام احمد کبیر رفاعی حج کے لیے تشریف لے گئے، اور بعد حج جب مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، 90,000 لوگوں کا مجمع تھا۔ کتنا؟ 90,000 لوگوں کا مجمع ہے۔ حضرت امام احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رسول پاک کے روزے کے سامنے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی۔ قبر انور سے جواب آتا ہے، وعلیکم السلام یا ولدی، اے میرے بیٹی تجھ پہ بھی سلام۔ حضرت امام احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، ان روحی قد ارسلها تقبل الارض عنی وہی نائبتی۔ حضرت امام احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ فی حالت البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی وہی نائبتی۔ یا رسول اللہ جب دور تھا تو آپ کی بارگاہ میں اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا۔ تقبل الارض عنی وہی نائبتی، یا رسول اللہ میری روح وہ آپ کے دیار میں آ کر میری نیابت ادا کرتی تھی۔ وہادی دولت الاشباح قد حضرت فامدد یمینک کئی تہذا بہا شفتی۔ یا رسول اللہ اب روح نہیں، احمد کبیر سراپا آپ کی بارگاہ میں آیا ہے، حضور دستے کرم باہر نکالیں تاکہ لبوں کو آپ کے دستے کرم کا بوسہ ملے۔ فامدد یدی کا کئی تہذا بہا شفتی، حضور دستے کرم نکالیں تاکہ اب لبوں کو میں آپ کے دستے کرم پہ بوسہ سے مشرف کروں۔ اللہ اللہ، 90,000 زائرین بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں، سارے لوگوں نے دیکھا۔ تعجب کی بات تو یہ ہے، بعض روایتوں میں ان 90,000 لوگوں میں اس سال غوث اعظم بھی تھے، ان 90,000 لوگوں میں غوث اعظم بھی تھے۔ اللہ اللہ، ان سارے لوگوں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور شک ہوئی، اور سرکار نے اپنا دستے کرم نکالا اور کہتے ہیں ہاں چوم لے، بوسہ لے لے۔ ان سارے لوگوں کے سامنے مصطفیٰ جان رحمت کے دستے کرم کا بوسہ امام احمد کبیر رفاعی لیتے ہیں۔ اللہ اللہ، کیا مرتبہ ہے امام احمد کبیر کا، کیا مقام اللہ نے امام احمد کبیر کو دیا ہے۔ اللہ اللہ، مگر بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اس سعادت سے کہیں امام احمد کبیر رفاعی کے آپ کے دل میں گھمنڈ نہ آ جائے۔ 90,000 لوگوں کے اندر مجھے یہ سعادت ملی، اور سارے لوگوں نے امام احمد کبیر رفاعی کے توسط سے دستے مصطفیٰ کا نظارہ بھی کر لیا، حضور کے دستے کرم کا دیدار بھی کر لیا۔ حضرت امام احمد کبیر کے تعلق سے لکھا ہے، آپ نے فوراً دل میں سوچا کہیں ایسا نہ ہو اتنا بڑا مرتبہ مجھے نوازا گیا، کہیں دل میں تکبر پیدا، غرور پیدا نہ ہو
ہو جائے آپ فوراً مسجد نبی کے دروازے پہ گر جاتے ہیں اور کہتے لوگوں میری پیٹھ پہ کودتے کودتے چلے جاؤ تاکہ لوگوں کو پتا چلے میں وہی عام انسان ہوں, میرا کوئی مقام و منصب نہیں ہے. یہ تو دین مصطفیٰ جان رحمت کی ہے. تکبر پیدا نہ ہو, غرور پیدا نہ ہو, نفس کو مارنے کچلنے کے لیے آپ مسجد نبی کے دروازے پہ لیٹ گئے. لوگ بھیڑ تھی, ازدحام تھا, لوگ آپ کے اوپر پیر روندتے جا رہے ہیں. نفس کو مٹانا ہے, خواہشات کو مٹانا ہے, دل میں تکبر پیدا نہ ہو, دل میں غرور پیدا نہ ہو. اسی لیے کہا ہے اگر کچھ دنیا میں مرتبہ و مقام ہونا چاہو حاصل کرنا ہے تو پہلے اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے, پہلے اپنے آپ کو جو ہے خدا اس کے رسول کی بارگاہ میں فنا کرنا پڑتا ہے. اگر کچھ مرتبہ چاہے مٹا دے اپنی ہستی کو, اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلی گلزار ہوتا ہے. اور اسی کے منظر کشی امام اہل سنت فاضل بریلوی سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں, بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں, مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. یہ اس پائے کے بزرگ حضرت امام احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. کسی نے سرکار غوث پاک سے پوچھا تھا حضور اتنے سارے لوگوں میں احمد کبیر رفاعی کے لیے سرکار نے دستے کرم باہر نکالا, کچھ لوگ حسد تو کیے ہوں گے, کچھ لوگ حسد تو کیا ہوں گے. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں حسد کی کیا کرتے ہو, فرشتے رشک کر رہے تھے, فرشتے رشک کر رہے تھے. آج یہ مقام امام احمد کبیر رفاعی کو ملا ہے. اللہ اللہ, یہ مقام یہ منصب کے مالک حضرت امام احمد کبیر رفاعی ہے. یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ شان عطا فرمائی. بے شمار آپ کے واقعات, بے شمار آپ کے فضائل, آپ کی کرامتیں ہیں. اللہ اللہ, ایک بزرگ جنگل میں تھے, اس کے پاس لوگ ملنے جاتے تھے. آپ بیٹھے رہیے گا. بزرگ کے پاس لوگ ملنے جاتے, ملاقات کرنے جاتے. ایک شخص آیا جنگل میں, اس بزرگ کے پاس ملاقات کر کے واپس ہوا. جب واپس ہوا تو جنگل میں جو بزرگ تھے وہ کہتے ہیں اس شخص کی پیشانی پہ بدبختی لکھی ہوئی ہے, اس شخص کی پیشانی پر بدبختی لکھی ہے, شقاوت لکھی ہے. وہ وہاں سے نکل کے امام احمد کبیر رفاعی کی بارگاہ میں آیا. جیسی حضرت کی بارگاہ میں آیا, حضرت نے گلے لگایا اور اپنی خلافت سے نواز ڈالا. اب پھر وہ بزرگ, وہ آدمی اس جنگل والے بزرگ کے پاس گیا. جب دیکھا وہ بزرگ دیکھتے رہ گئے کہ یہ آدمی تھا شیخ احمد کبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے اس کی پیشانی پر شقاوت اور بدبختی کی جو سطر لکھی تھی, احمد کبیر رفاعی نے اسی سطر کو نیک اور سعادت مندی میں تبدیل کر دیا ہے. اس کا انجام نالیوں میں ہونے والا تھا, احمد کبیر رفاعی کی نظر کرم نے اس کا انجام نوریوں میں کر ڈالا. یہ حضرت احمد کبیر رفاعی. اللہ اللہ, یہ احمد کبیر رفاعی. ایک دن سرکار غوث پاک کی بارگاہ ہے. حضرت احمد کبیر رفاعی کا مرید تھا اور آپ سے محبت کرتا تھا. بعض جگہ لکھا ہے کہ مرید تھا. خضر ابو العباس اس کا نام تھا, خضر. غوث پاک کی بارگاہ میں ہے اور سرکار بغداد تو اللہ اللہ, آپ کی کیا شان ہے. اعلی حضرت کہتے ہیں حکم نافذ تیرا, سیف تیری خامہ تیرا, حکم نافذ تیرا, سیف تیری خامہ تیرا, پل میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا. یہ سرکار بغداد ہے. اللہ اللہ, کیا مقام دیا ہے. اعلی حضرت نے جو قصیدہ پڑھا ہے سرکار بغداد کا, آپ کہتے ہیں تجھ سے در سے سگ, سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی یہ دور کا ڈورا تیرا. اس نشانے کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد, ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا. سرکار بغداد کی بارگاہ میں وہ شیخ خضر ابو العباس حاضر ہیں اور غوث پاک سب کی مدد کر رہے ہیں, سب کی حاجت روائی کر رہے ہیں. بولو کیا چاہیے, بولو کیا چاہیے. شیخ خضر ابو العباس جو تھے وہ قریب آتے ہیں کہ حضور مجھے امام احمد کبیر رفاعی کو دیکھنا ہے. اب کہاں بغداد, کہاں ام عبیدہ, بہت فاصلہ ہے. سرکار بغداد کہتے ہیں آنکھیں بند کر,
خضر نے آنکھیں بند کی. پھر غوث پاک فرماتے خضر آنکھیں کھول. اتنا کہنا تھا وہ آنکھیں کھولتا ہے, سامنے امام احمد کبیر رفاعی کھڑے ہیں. اللہ اللہ. اور وہ قریب گیا, بوسہ لیتا ہے, اور ساری بات ہوئی. حضرت امام احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں جس کے پاس عبد القادر جیسا شیخ ہو وہ پھر میری حاجت کیوں کرے گا؟ جس کے پاس عبد القادر جیسا شیخ ہو پھر وہ مجھے کیوں دیکھے گا؟ اس کو کہتا ہے تو بڑے مقام والا ہے کہ شیخ عبد القادر کی بارگاہ نصیب ہو گئی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام احمد کبیر رفاعی کہہ رہے ہیں جو سلطان العارفین ہیں. اللہ اللہ. یہ حضرت سیدنا امام احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی. اس طرح بے شمار آپ کی کرامتیں, آپ کے واقعات, ابھی میرے دماغ میں کافی ان کے کرامتیں ہیں. انشاءاللہ تعالی پھر کبھی موقع ملا, مگر ہمیں حضرت کی زندگی سے ایک سبق ملتا ہے. سبق یہ کہ حضرت نے کس طرح جانوروں پر بھی رحم کیا. ایک درس دے رہے ہیں مسلمان کون ہوتا ہے. حضور فرماتے المسلمو من سلم المسلمو من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ, جس کے پاؤں, جس کی زبان اور جس کے اعضاء سے دوسرا مسلمان سلامت رہے. وہ مسلمان تو جانوروں کے لیے بھی اپنا دل بڑا رکھتا ہے. مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے تو اعلیٰ درجے کا ہو, اعلیٰ درجے کا ہو. ٹھنڈی کا موسم ہے, کچھ دنوں پہلے میں گزر رہا تھا ایک جگہ سے, کہیں کسی دروازے پر ایک بکری آ گئی. ایک صاحب مکان سے باہر نکل ٹھنڈی کے موسم میں اس بکری کو اتنا زور سے ڈنڈا مارا. اللہ اللہ. لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں قیامت میں ان جانوروں کے تعلق سے بھی ہمیں حساب ہونا ہے. حضور نہیں فرماتے, حضور کہتے ہیں رائتو امراتا بنی اسرائیل. حضور فرماتے بنی اسرائیل کی ایک عورت کو میں نے جہنم میں دیکھا. تو عذبوا فی ہرۃ ربتت. میں نے دیکھا بنی اسرائیل کی اس عورت پر جہنم میں عذاب ہو رہا ہے. ایک بلی اس نے پالی تھی, ربتہ تھا, اس کو باندھے رکھتی, اس کو جو ہے بندھے رکھتی اور اس کو چھوڑتی نہیں. ان تاکل خشاش الارض, تاکہ بلی کو چھوڑ دے تو بلی جا کر کیڑے مکوڑے کھائے, پیاس اپنی بھوک مٹائے. مگر وہ بنی اسرائیل کی عورت اس بلی کو باندھے رکھتی حتی مات, یہاں تک کہ بھوک کی وجہ سے بلی مر گئی. مصطفیٰ فرماتے ہیں میں نے دیکھا تعذبها, اس عورت کو جہنم میں بلی کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے. بلی کی وجہ سے. بتائیے ایک بلی کے ساتھ سلوک سے عذاب ہو رہا ہے, انسانوں کے ساتھ جب سلوک غلط ہوگا تو پھر کیا حال ہوگا, کیا حال ہوگا. اس سے دعا کیجئے, دل مسلمانوں کے لیے بڑا کیجئے, کسی کو راضی کر لیجئے. علماء کہتے ہیں دل بدستار کے حج اکبر است. کسی مومن کا دل راضی کر, یہی حج اکبر ہے, یہی حج اکبر ہے. تعمیر جناب خلیل است, دل گزرگاہ رب جلیل است. کعبہ خلیل کی تعمیر ہے اور دل گزرگاہ رب جلیل ہے. اللہ تعالیٰ کے جلووں کی گزرگاہ ہے. تو یہ تو لوگ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے. جانور آیا ہے اس کو آپ اس طریقے سے بھی گھر سے بھگا سکتے ہو جو اس کا طریقہ. ہاں جو حدیث میں آیا ہے جن جانور کو مارنے کا جو نقصان کرتے ہو, جس سے چوہا گھر میں نقصان کرتا ہے, چھچھندر ہے نقصان کرتا ہے, وہ سانپ ہے جن کو مارنے کا ہے, جو موذی جانور ہیں وہ. مگر وہ جانور جن کو مار نہیں سکتے, کبھی گھر پہ آ گیا اتنا زور سے ڈنڈا مار دیا. اللہ اللہ. کئی بار ایسا ہوتا ہے اس مارنے کی وجہ سے وہ جانور کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے وہ بھی مر جاتا ہے. نہیں سمجھتے کیا اس کا حساب نہیں ہوگا؟ اللہ اس کا بھی حساب لینے والا ہے. تمہارے پاس بہتر سلیقہ بھی تھا, بہتر طریقہ تھا جانور کو گھر سے نکالنے کا, مگر تم نے جبر والا طریقہ اختیار کیا, تشدد والا طریقہ اختیار کیا. آپ اندازہ لگا لو یہ بھی اللہ کی مخلوق, تم بھی اللہ کی مخلوق. اگر تم بھی کسی کے دروازے پہ جاتے ہو تمہارے ساتھ ہی حال ہوتا. کیا امام غزالی نے لکھا ہے جانوروں کی دعاؤں سے بھی بچو, ان کی بد دعا سے بھی بچو. اللہ اللہ. تو یہ امام احمد کبیر رفاعی کا واقعہ, جانور بیٹھ جاتا کوئی بلی وغیرہ آستین کھاٹ ڈالتے. یہ ایک رویہ درس دے رہے ہیں گویا پوری زندگی امام احمد کبیر رفاعی کی یہ درس دیتی ہے. ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے, ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے جس کا ہم سائے کے آنگن تک سایہ جائے. یہی ہوتا ہے. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے,
وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے لیوا کے